بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سال میں 4 موسم ہوتے ہیں جس کو ہم عربی زبان میں فصول السنتی سال کے بدلتے موسم، فصول اس کی جمع ہے فصل کہتے ہیں ایک موسم کو، اور فصول اس کی جمع ہے یعنی سال کے موسم بہت سارے 4 موسم ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس کے ہم نے نام لکھ دیے ہیں شروع میں۔ الربیع عربی زبان میں بہار کو کہتے ہیں، بہار کا موسم۔ الخریف عربی زبان میں کہتے ہیں خزاں کے موسم کو، جس میں پتے جھڑ جاتے ہیں۔ الصیف عربی میں گرمی کے موسم کو کہتے ہیں۔ الشتاء سردی کے موسم کو عربی زبان میں الشتاء کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 موسم سال کے ہوتے ہیں۔ اس کو بنانے کے لیے اس طرح کے جو جملے ہیں، جو افعال استعمال ہوتے ہیں، اس کو ہم آج کے لیکچر میں سبق میں سیکھیں گے، اور جو کچھ ہم سیکھیں کوشش کریں کہ اس کا استعمال اور یوز کریں، آپس کی گفتگو اور بول چال میں ضرور استعمال کریں، اور ساتھ میں نوٹ بھی کر دیا کریں۔ تو یہ 4 قسم کے موسم ہیں، آئیے کتاب سے پڑھتے ہیں اور وہاں پر سمجھتے ہیں۔ سنتی سال کے موسم، بدلتے موسم۔ فصول السنتی سال کے موسم 4 ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا 1 2 3 4 4 کے عدد کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ چاروں کیا کیا ہیں؟ وہ چاروں۔ الشتاء سردی کو کہتے ہیں، الربیع بہار کو، الصیف گرمی کو، الخریف خزاں کو۔ اب ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ جملے ہم سیکھنے والے ہیں کہ شتاء میں کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، شتاء کو ہم کس طرح یعنی سردی کے موسم کو کس طرح پہچانیں گے، اس کی علامات کیا کیا ہیں۔ آئیے جملے عربی میں سیکھتے ہیں۔ الشتاء سردی کا موسم، فی کراچی میں، معتدل درمیانہ ہوتا ہے، یعنی سردی کراچی میں زیادہ نہیں ہوتی، برداشت سے باہر نہیں ہوتی، معتدل اعتدال والی، اعتدل یعتدل اس کا فعل ہے، اس کو ہم کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں موسم معتدل ہے، تو آپ کہتے ہیں الجو معتدل، آج موسم یعنی الجو معتدل، موسم معتدل ہے، اعتدال ہے۔ اليوم آپ اس طرح بھی کہتے ہیں اليوم آج، الجو معتدل۔ تو اس طرح فی کراچی الشتاء معتدل فی کراچی۔ والصیف فیہا کراچی میں گرمی، حار گرم ہوتی ہے، یعنی زیادہ گرمی کراچی میں۔ والصیف فیہا حار کہتے ہیں گرم چیز یعنی گرمی کو، حار گرم۔ اور ساخن اس کا ہم معنی لفظ ہے، ساخن یعنی آپ اگر کہیں کہ سالن گرم ہے تو آپ کہیں المرق ساخن یا المرق حار۔ اسی طرح آپ کہیں روٹی گرم ہے تو آپ کہیں الخبز، روٹی کو عربی زبان میں الخبز کہا جاتا ہے، الخبز حار الخبز ساخن۔ والصیف فیہا حار گرم ہے، لیکنہ لیس بشدید الحرارت لیکن بہت زیادہ شدت کی حرارت یا شدت کی گرمی نہیں ہوتی کراچی میں۔ لیکن جو گرمی ہے یعنی صیف کہتے ہیں گرمی کے موسم کو، لیکن الصیف گرمی کا موسم مگر لیس بشدید الحرارت زیادہ گرمی نہیں ہوتی اس میں، اما لیکن فی لاہور میں، اما فی لاہور مگر لاہور میں، فالشتاء بارد جدا سردی کا موسم بہت زیادہ
ٹھنڈ ہوتا ہے وہاں پر، یعنی سردی کا موسم لاہور میں بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور ٹھنڈ زیادہ، جداً جداً معنی بہت زیادہ۔ والصیف حار جداً، اور لاہور میں گرمی بھی بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، یعنی کراچی کے اعتبار سے اور کراچی کے بنسبت۔ پاکستان بلاد حارۃ، یہ ایسا ملک ہے جس میں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ بلاد حارۃ، پاکستان ان ممالک میں سے ہے جہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے۔ حارۃ یشتد فیہا الحر، اس میں گرمی بہت زیادہ شدت پکڑتی ہے۔ اشتد یشتد، یشتد گرمی پکڑنا، گرمی کا بڑھنا۔ فی اکثر ایام السنۃ، یعنی سال کے بہت ایام میں، سال کے زیادہ دنوں میں گرمی ہی ہوتی ہے، اور سردی چند مہینے، 2 مہینے 3 مہینے ہوتی ہے۔ گرمی اکثر سال میں گرمی ہوتی ہے۔ وتنزل الامطار فیہا صیفا، اور پاکستان میں تنزل الامطار، بارشیں برستی ہیں، صیفاً گرمی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں پاکستان میں بارشیں برستی ہیں۔ المطر، المطر کہتے ہیں بارش کو، امطار اس کی جمع ہے۔ تنزل، نزل ینزل اترنا، نزل ینزل اترنا۔ نزل المطر، بارش کا نزول، نزل المطر بارش کا نزول۔ تو تنزل الامطار، بارشیں اترتی ہیں، بارشیں نازل ہوتی ہیں یا بارشیں ہوتی ہیں۔ فیہا، پاکستان میں، صیفاً یعنی گرمی کے موسم میں، صیفاً۔ فتعدل الحرارۃ، تو یہ جو بارشیں ہوتی ہیں یہ گرمی کو برابر کر دیتے ہیں، اس میں تعدیل اور اس میں یعنی کمی ڈال دیتی ہے۔ بارشوں سے گرمی کی تپش اور گرمی کی شدت یہ مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وتلطف الجو، اور اسی بارشوں کے ذریعے سے موسم، الجو کسے کہتے ہیں ہم نے بتایا تھا اوپر، الجو معتدل، موسم کو۔ وتلطف، تو یہ بارشیں موسم کو لطیف کر دیتی ہیں۔ لطیف، لطیف سے مراد موسم بہت لطف اندوز اور بہت اچھا ہو جاتا ہے، ہر لوگ وہاں اس موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وتلطف، تو یہ جو بارشیں ہیں یہ موسم کو ٹھنڈا اور اچھا کر دیتی ہیں۔ وفی البلاد المعتدلۃ، اور ایسے جو علاقے ہیں جہاں پر گرمی زیادہ نہیں ہوتی، معتدل ہوتے ہیں۔ لا یشتد البرد شتاء، وہاں پر بھی یعنی سردی کے موسم میں، شتاء کے موسم میں شدت نہیں ہوتی ٹھنڈ کی، بلکہ پاکستان میں اگر گرمی بھی ہوگی تو برابر ہے، معتدل ہوتی ہے، سردی بھی معتدل ہوتی ہے۔ ولا یشتد الحر، اور شدت نہیں پکڑتی گرمی، فیہا صیفاً گرمی کے موسم میں۔ لا تحتجب الشمس فی پاکستان الا قلیلا، سورج نہیں چھپتا، یعنی لا تحتجب سے مراد سورج بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ سورج سرے سے شروق یعنی طلوع ہی نہ ہو، سورج یعنی دن ہی نہ ہو بلکہ رات ہی رات، ایسا نہیں ہوتا۔ لا تحتجب الشمس، سورج بہت کم حجاب پہنتا ہے، یا وہ حجاب یا بادلوں میں مستور ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے، بہت کم۔ فی پاکستان میں الا قلیل، مگر بہت تھوڑا۔ اما فی البلاد الاوروبیۃ، لیکن یورپی ممالک جو ہیں، فتحتجب الشمس، وہاں پر سورج چھپ جاتا ہے، حجاب ہوتا ہے، فی اکثر ایام السنہ، یعنی سال کے اکثر ایام میں، وہاں پر اسی طرح ہی بند ہو جاتا ہے۔ فی اکثر ایام السنۃ، سال کے زیادہ دنوں میں۔ وتکثر الغیوم، اور غیوم کہتے ہیں غیم کی جمع ہے بادلوں کو، غیم ہوتا ہے بادل، غیوم بہت سارے بادل۔ وتکثر، کثرت سے ہوتے ہیں، الغیوم بادل، فی السماء، آسمان میں، کہاں پر؟ البلاد الاوروبیہ، یعنی یورپی ممالک میں۔ ویکثر نزول الامطار، وہاں پر کثرت سے امطار، بارشیں نازل ہوتی ہیں، اس کا نزول ہوتا ہے۔ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ گئے ہوں گے۔ مزید یہ کہ یہ افعال جو جس کا معنی بتایا گیا اس کا استعمال لازمی ہے،
اپنے پاس لکھیں بھی، بار بار سنیں تاکہ ہماری عربی اچھی ہو جائے۔ ابھی اس کے بعد انشاءاللہ سوال اور جواب کی طرف جائیں گے تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔ پہلا سوال، ما ہی فصول السنہ، سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ ما ہی فصول السنہ، سال کے موسم کتنے ہوتے ہیں؟ جواب ملا ہی الشتاء، اس میں سے سردی ہے، والربیع بہار کا موسم ہے، والصیف گرمی کا موسم ہے، والخریف خزاں کا۔ حل الشتاء شدید فی کراتشی، کیا سردی کا موسم شدید زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے فی کراتشی کراچی میں؟ حل الشتاء شدید فی کراتشی، لا نہیں، بل الشتاء بلکہ شتاء معتدل فی کراتشی کراچی میں بالکل معتدل ہوتا ہے، زیادہ ٹھنڈ نہیں ہوتی۔ حل الصیف فیہا معتدل، کیا گرمی کا موسم کراچی میں معتدل ہوتی ہے گرمی؟ لا نہیں، بل الصیف فیہا حار، بلکہ جو گرمی کا موسم ہوتا ہے کراچی میں بہت گرمی پڑتی ہے، حار گرم ہوتا ہے، یہ موسم کراچی میں گرم ہوتا ہے، حار۔ لیکنہ مگر، لیس بشدید الحرارتی، اتنا شدت سے بھی گرمی نہیں ہوتی، حرارہ گرمی جس کو برداشت نہ کیا جا سکے۔ امید ہے یہاں تک سمجھ گئے ہوں گے، باقی کتاب میں بھی دیکھ لیں، اور اسی طرح ہم لیکچرز بنائیں گے، موازی کو بھی سمجھیں گے، اور ساتھ و ساتھ اپنی عربی جو ہماری ویکیبلری ہے، زاد لغوی ہے، اس میں دن بدن ترقی کرتے جائیں گے، نئے الفاظ سیکھیں تو اس کا استعمال لازمی ہے تاکہ وہ ازبر ہو جائے، راسخ ہو جائے۔ السلام علیکم۔